اور ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی صحت کے حوالے سے بات کر سکیں، اپنی خوشی اور اپنے ریلیکسیشن کے حوالے سے بات کر سکیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا خیال نہیں کہ آپ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہو تو آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھ سکیں۔ آج ہم ایک انسانی شخصیت کو متاثر کرنے والے اہم پہلو پر بات کرتے ہیں جو انسانی زندگی کو کافی حد تک متاثر کرتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ورک لائف بیلنس کی، تو پاکستان میں ورک لائف بیلنس کے حوالے سے نہ تو سیمینارز ہوتے ہیں، نہ آگاہی مہم چلتی ہے، نہ ورکشاپس ہوتی ہیں، اور نہ ہی پاکستانیوں کے پاس اتنے مواقع ہیں کہ وہ ورک لائف بیلنس کو مینٹین کر سکیں۔ جہاں غربت اور بے روزگاری عروج پہ ہو تو وہاں پہ اس طرح کی ورکشاپ، سیمینارز اور اس طرح کے لیکچرز کام نہیں کرتے۔ تاہم میں کچھ جو سماجی صحت ہے، جو آپ کی ذہنی صحت ہے، اس کے حوالے سے ایک اہم ٹاپک پہ بات کروں گا کہ کس طرح آپ اپنی سماجی صحت کو، اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو بات کرنے جا رہے ہیں مایوس کن تھکاوٹ کی، برن آؤٹ کی۔ آپ کبھی کبھی زندگی سے اکتا جاتے ہیں، آپ زندگی سے تھک جاتے ہیں، آپ کے اندر چڑچڑاپن، مایوسی، اداسی چھا جاتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس لائف سے تو چھٹکارا ہی آسان ہے، اس لائف سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے، یا آپ اس سے بھی فزیکل کام کو ترجیح دیتے ہیں ایسی زندگی سے۔ تو یہ جو مایوس کن تھکاوٹ ہے، جو مایوس کن برن آؤٹ ہے، جو آپ کے اندر ایک عدم تحفظ کی صورتحال پیدا کرتا ہے، اصل میں یہ ہے آپ کے ورکنگ آور، لمبے ورکنگ آور۔ عمومی طور پر جو ہماری دنیا میں چل رہے ہیں ورکنگ آور وہ 8 ہیں۔ جب آپ 8 گھنٹوں سے تجاوز کرتے ہیں اور روزانہ آپ کے کام کرنے کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے تو آپ کے اندر بہت سارے خدشات، بہت ساری سماجی اور نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح یہ آپ کی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ جب آپ 8 گھنٹے سے زیادہ کام کرتے ہیں، 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے، تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اپنی فیملی کو پراپر ٹائم دے سکیں۔ اس سے بھی مایوس کن جو بات ہے، جب آپ زیادہ گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس سونے کے لیے ٹائم نہیں بچتا، آپ کی نیند صحیح سے پوری نہیں ہوتی۔ جب آپ کی نیند صحیح سے پوری نہیں ہوتی تو آپ اداسی اور مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ جب آپ اداسی اور مایوسی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کا انرجی لیول لو ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا انرجی لیول لو ہوتا ہے تو آپ کے اندر کھانے کی طلب بڑھتی ہے، اور آپ کھانا لاشعوری طور پر کھانا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی ٹائم کے، کچھ نہ کچھ آپ کھانا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ غیر متوقع کھانے آپ کے اندر موٹاپے کو عروج دیتے ہیں، موٹاپے کو بڑھاوا دیتے ہیں، اور آپ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں۔ موٹاپا پیش خیمہ ہے بہت ساری بیماریوں کا، جیسے کہ آپ کی شوگر ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہے اور کولیسٹرول وغیرہ۔ اب ہم اس کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آپ کے لمبے ورکنگ آور ہوتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو، بیوی کو ٹائم نہیں دے سکتے، اور آپ اپنے دوستوں کو ٹائم نہیں دے سکتے۔ جب آپ اپنے بچوں، بیوی اور دوستوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں تو آپ صحیح سے مطمئن نہیں ہوتے، اور آپ صحیح سے خوشی کا احساس نہیں فیل کرتے۔ خوشی کا احساس حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ گپیں لگانی پڑتی ہیں۔ جب ان تمام باتوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آپ کام کرتے رہتے ہیں، اور آپ کے پاس ٹائم نہیں بچتا کہ آپ دوسری خوشگوار مصروف سرگرمیاں سر انجام دے سکیں، تو آپ کا ذہن الجھ جاتا ہے، آپ مایوس ہو جاتے ہیں، اور آپ کو سمجھ نہیں لگتی کہ آپ کیا کریں، اور آپ ایک روٹین میں کام کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اور آپ ایک پیٹرن پہ چل نکلتے ہیں۔ اب جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو کوئی بھی بندہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو امیر غریبوں کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور غریب امیروں کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دونوں مل کر پاکستان کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب کی کوشش ہے کہ اس سے بھاگ جائیں، کہیں کسی یورپی ملک میں سیٹل ہو جائیں، اور اس ملک کی کہیں انفراسٹرکچر خراب ہو رہا ہے تو اس کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ یہ اس ملک کو اون ہی نہیں کرتے ہیں۔ تاہم لمبے ورکنگ آور جہاں پہ گورنمنٹ 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی اور منیمم ویج متعین کرتی ہے، وہ بھی صحیح سے امپلیمنٹ نہیں ہوتی، اور اس لیے لوگ ایک مستقل برن آؤٹ کا، شدید مایوسی اور تھکاوٹ کا شکار ہیں، جو ان کی سماجی نفسیاتی صحت کو متاثر کر رہا ہے، اور اس کے حوالے سے انہیں کسی فورم پر آگاہی نہیں ہے، اور